تو یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ صوبہ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں, جس میں سکھر بھی شامل ہے. آج وہ روہڑی, خیرپور, فیض گنج, کوٹ ڈجی اور ٹھیری میروا کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. یہ جون کو ہوا تھا اور اس کے بعد سر مسلسل پھر وہ ایک اسپیلز آتے ہیں. اب جو یہ سر جولائی کو اسٹارٹ ہوا ہے. جولائی آپ کے آنے سے پہلے جو کل چل رہا تھا, کل ہی ایون سر 13 اگست کو بھی تھا, ایک 14 کو صرف ویسٹ آیا تھا, اس کے بعد پھر اگین اسٹارٹ ہوا اور پھر وہ ریلیٹ لیس تھا. یعنی آج ہی صرف بارش سری ابھی اس ٹائم ختم ہوئی ہے, ورنہ رات بھی بارش ہوئی. اچھا سر, ہماری ان میں سر 22 لوگ سر جہاں پہ ہو گئے ہیں بارشوں میں. سکھر ڈسٹرکٹ میں صرف سر 32 لوگ انجرڈ ہوئے ہیں سر. اس کے علاوہ ہمارا احتیاطاً جو اندازہ ہے سر 20,631 گھر ہمارے سے ڈیمیج ہو گئے ہیں سر. اور کیٹل سر ہمارے ڈیمیج ہو گئے ہیں. جو پہلا ایک اسپیل آیا تھا سر جولائی میں ارلی, اس میں ہماری کچھ کراپس بچ گئی تھیں, لیکن سر پھر جو دوسرا یعنی اسٹارٹ ہوا ہے 16 کے بعد 17 کے بعد, اس میں تو سر یہاں پر ڈیٹس ٹوٹلی ڈیمیج سر. کاٹن بالکل ختم ہو گئی سر. ایون سر شوگر کین تھی جو بچ گیا تھا سر, پھر دوبارہ جو فلڈ مطلب بارش ہوئی ہے تو اس میں وہ گر کے وہ بھی سر ڈیمیج. ابھی اس وقت تو سر بہت برا حال ہے. ہمارا انفراسٹرکچر سر وہ بھی تباہ ہو گیا ہے سر, شہروں کا, دیہاتوں کا. سر رائس ہوتی ہے آپ کے پاس؟ رائس کم ہے ہاں, ایک جو بھٹی کے ساتھ ایریا ہے سر وہاں پر تھوڑا بہت ادر وائز. یہاں پر زیادہ کاٹن سر, کاٹن, ڈیٹس, شوگر سر. اب تک جو ہے نا 43 کیمپس اسٹیبلش ہوئے ہیں, لیکن یہ وہ کیمپس ہیں سر جو ہم نے ان کو اسٹیبلش پراپر کیا ہے. اس کے علاوہ بھی سر روز بروز جہاں جس کو جو اسکول مل رہا ہے, جو اس کو سیف بلڈنگ مل رہی ہے, میرا اندازہ ہے کہ سر کم از کم اس وقت کوئی 90 بلڈنگس میں سر ہمارے کو, اور ہم ایسا ایسا ان کو اپروچ کر رہے ہیں, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 43 کیمپس میں سر ہم مکمل طور پہ ان کو سہولیات دے رہے ہیں, فوڈ بھی, اور اس کے علاوہ سر ان کو میڈیکل فیسلٹی بھی. جہاں ہمارے پاس پاسبل نہیں ہے کہ وہاں پر ہم میڈیکل ٹیم 24 آور رکھ سکیں, تو ہم نے موبائل ٹیمز بنائی ہیں سر, وہ وہاں مسلسل جا رہی ہیں. ابھی سر سی ایم صاحب کی مہربانی ہے, انہوں نے ایک موبائل بہت بڑا ہاسپٹل ہمیں دیا ہے. وہ سر ڈپارٹمنٹ کے پاس اس میں سر ایکس رے کی فیسلٹی بھی ہے, الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی بھی ہے, اس میں پراپر کارڈک جو ہے ایمرجنسی کی بھی فیسلٹی ہے. دیٹ از اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی. وہ بھی ہمارے سکھر میں موو کر رہی ہے مختلف ایریاز میں سر جہاں جہاں ضرورت ہے. سر ہم نے اب تک سر 4,500 ٹینٹس جو کہ ایک بہت انسفیشینٹ تعداد ہے سر, بہت زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں. 4,500 ٹینٹس بہت کم ہے. 3,600 ہم نے سر ترپال شیٹس دی ہیں, 4,4700 ماسکیٹو نیٹس, اور یہ ہمیں سارے پی ڈی اے میں دیے ہیں. این ڈی اے میں سے بھی ہمیں سر چیزیں ملی ہیں, وہ بھی سر ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں سر. ڈی واٹرنگ مشینز ہمارے پاس سر ان کی پی ڈی ایم اے کی بھی تھی سر, مختلف 6 بور کی, 8 بور کی, 12 بور کی, ٹرک ماؤنٹیڈ سر, وہ ہم ساری یوٹیلائز کر رہے ہیں ہر جگہ میں, ہر تعلقے میں. اس وقت 9 مشینیں سر, کیونکہ ہمارا جو سکھر سٹی ہے سر وہ اس کی ایک بڑی یونیک لوکیشن ہے کہ یہ دریا کی جو سطح ہے سر اس سے یہ نیچے ہے, تو یہاں سے سر پانی گریوٹی کے تھرو یا نیچرل فلو کے تھرو بالکل پاس آؤٹ نہیں ہوتا. تو وی ہیو ٹو لفٹ واٹر آؤٹ آف دا سٹی. اب اس میں سر ہمیں بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کے جو پمپنگ اسٹیشن ہے, اگر الیکٹریسٹی ڈسٹرب ہو گئی, آپ کا موٹر خراب ہو گئی, تو یعنی وہ ہو جاتا ہے سر. اچھا, اور ایون بہت جگہوں پہ یہ ہوا کہ ہمارے پمپنگ اسٹیشن میں بھی سر ایک رات تقریباً 48 آورس مسلسل بارش ہوئی تھی, تو ہمارے سر ڈسپوزل اسٹیشن بھی سب مرج ہو گئے. تو یہ سارے سر چیزیں ہیں جو کمپلیکیشنز ہیں, ہمیں پرابلمز ہوتے ہیں, لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے. اور اب کل سے جو تھوڑی بارش کم ہوئی ہے, تو ابھی ہم نے 50% شہر کو سر کلیئر کروا لیا ہے, لیکن اب ڈیمیج بڑا ہو گیا. جو مکان تھے لوگ چھوڑ گئے تھے, ان کی چھتیں, دیواریں بالکل کمزور ہو گئی, اور ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس فی الحال نہ ہو شاید. یہ سب ڈیٹیل ہے ویسے جو ہمیں ملی ہے, جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ڈفرینٹ سائزز کے جو انجنز ہیں وہ ہم نے مختلف پنو آکل, روڑی, سکھر, سالے پٹ جگہ جگہ پہ سر ہم نے لگائے ہوئے ہیں سر. 2 بوٹس بھی ہمیں پی ڈی ایم اے سے ملی ہیں. ہمارے پاس نیوی کی سپورٹ بھی ہے سر, کیونکہ نیوی کا اسٹیشن یہاں ہے سر. اور آج ہی سر مجھے سر ان کی ایک ٹیم ہمارے پاس چند دن پہلے تھی, لیکن وہ پھر جیسے دادو میں تھوڑے سے حالات خراب ہوئے تھے تو سر ان کو موو کرا دیا. تو بہرحال وہ ظاہر ہے ہر جگہ پہ سر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. آرمی ہے سر, وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ راشن بھی بانٹ رہے ہیں, اور ٹینٹس بھی دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ دور دور تک جا بھی رہے ہیں. ایوری باڈی از آن بورڈ سر, سارے اسٹیک ہولڈرس. نیکسٹ
یہ جو سر جب ہم یہاں کھڑے ہیں سر یہ گورنمنٹ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول ہے سر. اس میں اس وقت سر 406 لوگ ہیں اور لیکن ابھی صبح کچھ اور لوگ بھی آئے اور ہم نے ان کو واپس نہیں کیا سر, ان کو بھی اکوموڈیٹ ہے. اس کے ہم 406 سر لیکن اب 406 تھے, بڑھ گئی. سن کے وزٹ ہو رہی ہے تو اور لوگ بھی ادھر آ گئے. تو یہ اطراف سے آئے ہیں یا شہر کے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس شکارپور کے بھی لوگ ہیں, کنکوٹ کے بھی, گھوٹکی کے بھی اور سکھر کے تو ہیں. اچھا جی ہاں سر, یہ ہم جہاں کھڑے ہیں سر یہ نیو تعلقہ سکھر سر کہلاتا ہے اور اس میں جو ہے ایک ہمارا بند بھی لگتا ہے سر, بیگاری بند. تو کچھ لوگ وہاں سے آئے ہیں, پھر یہاں کے لو لائنگ ایریاز جو ہیں سر اس کے جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں, جن کے کچے گھر ہیں, مکانات تھے, وہ سر یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو کافی بڑی پاپولیشن ہے جو یہاں متاثر ہوئی ہے. سر اب تک یہاں پر میڈیسن ایک بڑا ہم نے اچھا سر یہاں پر میڈیکل کیمپ بھی بنایا ہے. اس میں اب تک ہم سر 5000 لوگوں کو یعنی 22 سے سر ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے اور اب تک ہم 5000 لوگوں کو سر میڈیسن یعنی کہ دے چکے ہیں. کیونکہ صرف یہ نہیں کہ کیمپ والے لوگ, اگر وہ باہر سے بھی آتا ہے تو سر ہم اس کو میڈیسن بھی دے رہے ہیں اور فیسلٹی دے رہے ہیں. واش رومز وغیرہ سے اویلیبل ہیں یہاں پر. ہم نے یہاں چوکیدار بھی رکھے ہیں, رات کو ہم گیٹ بند کر دیں تاکہ پرابلم نہ ہو. اور ہر جگہ پر ہم نے کوشش کی ہے سر اسی طرح اس کو سیٹ اپ رکھا جائے. سر سیپکو کا بھی اس میں بڑا اچھا تعاون ہے سر. الیکٹریسٹی کا جہاں مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی فوراً اب ٹرانسفارمرز بھی دے رہے ہیں اور کہیں پہ بھی بجلی کا ایشو ریسٹور کرتے ہیں. بجلی کا ایشو کیا یہاں پہ اوکے. اگر ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں ہمارا الیکٹریسٹی کے جو نظام ہے اس میں اگر آپ جہاں وی نیڈ فار دا ڈی واٹرنگ الیکٹریسٹی, اور وہاں جب لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے یا نہیں آتے ہیں تو ہم پانی نہیں نکال سکتے. تو اس پیریڈ کے لیے جہاں ہم نے پانی نکالنا ہے اگر ہمیں تھوڑا سا اسپیشل اٹینشن چاہیے تو دیا جا سکتا ہے سب کچھ. I will ensure it because instructions were passed 2 days ago کہ جہاں ڈی واٹرنگ ہے وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں. We will make sure کہ doesn't happen. ان کو منسٹر صاحب کو میں سندھ میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کی بجلی. تھینک یو سو مچ. تاکہ آپ اگر کوئی آپ کو گلا یا کمپلینٹ فوراً شاہ صاحب ادھر سکر میں ہی رکھیں گے. ہم آپ کو تھوڑا لڑکانہ کے لیے بھی چھوڑی کریں گے اور ہم باقی کھانا ذرا کم کھلائیں تاکہ نیند کم آئے اور کام زیادہ ہے. کھانا نہیں دے گا آپ سمجھ گیا. ایسے تو ہو نہیں سکتا شاہ صاحب سب. سر ویسے کہ سر میں نے پریزنٹیشن مختصر رکھی ہے سر, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیمیجز بہت ہوئے ہیں سر. ٹینٹ ہمارے پاس انسفیشینٹ ہیں سر, ہم نے ہر جگہ ریکویسٹ کی ہے کہ جتنے میگزیمم ہمیں مل جائیں سر ٹینٹس. نیٹ کا بڑا میں سر وہ بھی اب بتایا ان شاء اللہ کیونکہ اب وہ اسپیل اگر ختم ہوتا ہے رین کا تو سر اس کے بعد پھر مچھر زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اسٹیگننٹ واٹر اور ساری چیزیں سر. ہم ہر جگہ جہاں ہماری پہنچ ہو جاتی ہے ہم مسکیٹو اسپریز وغیرہ بھی کروا رہے ہیں, فیومیگیشن بھی کروا رہے ہیں سر. لیکن ایون دوز آر انسفیشینٹ کیونکہ فیومیگیشن کی مشینس ہم نے کچھ مشینز لیں سر وہ بھی خراب ہو گئی, مطلب چل کے اٹ ہیپنس ان کی پھر ویئر اینڈ ٹیئر اور پھر کوئی ریپیئر ان کا نہیں ہو پاتا. راشن بیگ سر اب چونکہ بارش ختم ہو گئی, پہلے تو یہ پرابلم تھا ہم نے کوک فوڈ دیا سب کو سر. ڈیلی ہم کو جی سر تقریباً 15,000 لوگوں کو سر میں سکھر میں ڈیلی سر کھانا دے رہا ہوں 2 ٹائمس کا. لیکن اب سر ڈیمانڈ بڑھے گی کیونکہ اب وہ گھروں کو اگر بارش ختم ہوتی ہے تو وہ کہیں گے ہم واپس جائیں, تو دین دے وڈ بی نیڈنگ راشن بیگ سر. تو وہ سر جتنے سر ہمارے مل جائیں سر. واپس جائیں گے تب تو پانی ہے وہاں پہ. پانی تو کھانا نہیں. 15,000 تو گورنمنٹ دے رہی ہے, پرائیویٹلی پرائیویٹ جی زیادہ 15,000 وہ بھی کور نہیں کر سکتے, لیکن سر کر رہے ہیں اپنے تحت لوگ مدد کر رہے ہیں. ایسے ہی جو بیگس ہیں وہ بھی الگ الگ گورنمنٹ بھی ابھی تک تھوڑے ملے ہیں آپ کو بیگس تو, اور جتنے بھی زیادہ آ رہے ہیں تو ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مگر ساری اسٹیک ہولڈرز مطلب سارے جتنے بھی یہاں کے سر اپنے اپنے طور پہ جتنے بھی ہمارے ہیں سائیں ناصر شاہ صاحب, خوشی شاہ صاحب ہیں, نعمان شیخ صاحب ہیں سر, وہ سارے اپنے طور پہ فوڈ بھی دے رہے ہیں اور راشن بھی دے رہے ہیں سر. اٹس ویری گڈ. تو سر اور ایک سر ہمارا اور مہربانی کریں گے اس میں آپ کی طرف سے بھی ہمیں سپورٹ مل جائے. سکھر سٹی کا جو میگا ڈرینیج اسکیم ہے نا سر وہ ہمارا فیز 1 کمپلیٹ ہوا ہے. اس کا فیز 2 یعنی سیکنڈ فیز میں ہونا تھا. اس کے لیے ہمیں سر اب 2.5 بلین چاہیے کیونکہ پہلے اس کی کاسٹ کم تھی آج سے 3 سال پہلے, لیکن اب ریٹس بھی ریوائز ہوئے ہیں, ڈالر ریٹس بھی چینج ہو گئے ہیں. تو سر وہ اگر آ جائیں گے تو یہ پھر ہمارا شاید جو سکھر سٹی کے ایشوز ہیں سر وہ آئی ہوپ کہ 90% ریزالو ہو جائیں گے, کیونکہ اس میں پھر ہم نے کمپوننٹ رکھا ہے کہ ساری موٹرز جو ہیں وہ نیو ہو جائیں. ڈسپوزل اسٹیشنس کا جو کام ہے سر وہ ایک طرح سے دوبارہ نیا ہو جائے, کوئی نیا بننا ہے تو وہ بھی پریپیئر ہو جائے. تو سر اس سے پھر ساری کافی چیزیں آسان ہو جائیں سر. سر ابھی اور یہ بتائیں کہ اب پانی اب کم ہونا شروع ہو گیا سر. سکھر سٹی میں سل کل رات سے کم ہونا شروع ہو گیا.
لگتا ہے کہ یہاں 50% تکلیف آ گیا. لیکن سر جس طرح سٹی سینٹر کراپس میں اور زمینوں میں پانی ہے سر وہ تو ابھی ہم نہیں نکال پا رہے. وہ تو اب جب دھوپ آئے گی سب سے بڑا جو پرابلم ابھی ہم فیس کر رہے ہیں یا کریں گے وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں کٹ شروع ہو گئے. جی یہ بہت بڑا پرابلم ہے تاکہ پانی ہمارا چلا جائے گا. وہ دوسرے کہتے ہیں ہم ڈوب جائیں گے. تو گندم کی بجائی ٹائم پہ ہو جائے گی. کوشش ہوگی. ہم انسینٹیوائز کریں گے, کوشش کریں گے, لیکن اس وقت جو ہے بڑے یہ اگر نہیں نقصان تو بہت ہوا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم پانی نکالتے ہیں آئل سیٹ کو یوز کریں, وہ بنائیں, اس کے بعد کاٹن ویٹ پہ جائیں. کیونکہ ابھی تو ہر چیز فصل ختم ہو گئی. جیسے پانی اترے گا یہ سارے ختم ہو جائیں گے. کاٹن کی تو امید نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کاٹن سندھ سے 2 لاکھ من سے زیادہ بھی کاٹن بھی نہیں ہے. شوگر کین بھی ختم ہے. کچی میں اچھی ویٹ ہوگی. ویسے تو انسینٹیوائز جیسے ہماری گاڑی میں بات بھی ہم نے کرنا پڑے گا تاکہ لوگ ویٹ. ہاں اس طریقے سے نقصان اس کو. بٹ وی نیڈ این ایمرجنسی پلان. وزیراعظم شہباز شریف کو صوبہ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا گیا ہے. ان کی جانب سے ضلع انتظامیہ اور NDMA کے نمائندے یہاں پر موجود تھے جو کہ وزیراعظم شہباز شریف کو بریف کر رہے تھے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے بارے میں, جس میں ان کا کہنا تھا کہ اسکولز میں متاثرین کو پناہ دی گئی ہیں, 90 عمارتوں میں متاثرین کو ٹھہرایا گیا ہے. بریفنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ طبی امداد کے لیے موبائل ٹیمز بھی بنائی گئی ہیں. NDMA نے بھی تعاون کیا ہے, مشینری کے ذریعے پانی نکالا جا رہا ہے. اس موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی ان کے ہمراہ موجود تھے اور مختلف دیگر رہنما بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھی یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے تو مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر توانائی خرم دستگیر بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. بریفنگ میں مزید بتایا گیا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ کل سے کم ہوا ہے. 50% پانی شہر سے نکال دیا گیا ہے. لوگوں کے مکانات, چھتیں, دیواریں پانی سے کافی متاثر ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ بھی ہمیں تعاون فراہم کر رہی ہے. اور سے جائزہ لیا, بے پناہ تباہی ہوئی ہے. اتنی تباہی کہ جس کا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور ہر طرف پانی پانی تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ ہر طرف دریائے سندھ پھیلا ہوا ہے اور دیہات اور گاؤں اور فصلیں ہر چیز پانی میں گری ہوئی. اور تباہی ایسی شاید ہی پہلے کبھی ہوئی ہو. اور ہم سب کو اس کا بے حد افسوس ہے کہ سینکڑوں جانیں اس تباہی کی نظر ہو گئیں, اللہ کو پیاری ہو گئیں. 900 سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے, جن میں بچے بھی, خواتین بھی, بزرگ بھی, نوجوان بھی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان سب گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے جو مال مویشی جو پانی میں بہہ گئے ہیں اور گھر تباہ, دیہاتوں کے دیہات پانی کی نظر ہو گئے ہیں. اور اب میں یہاں پر اس جگہ ہم آئے ہیں اور یہاں پر یقیناً حکومت سندھ کی بہت شاندار کاوش ہے. ہم نے یہاں پر ابھی جو میڈیکل سینٹر بنایا ہے, میں نے وہاں پر ڈاکٹرز ان سے گفتگو ہوئی, مریض جو وہاں پر موجود ہیں ان سے گفتگو ہوئی. بہت عمدہ ان کا علاج کیا جا رہا ہے. ادویات موجود ہیں اور ڈاکٹرز موجود ہیں, جو سٹاف جو پیرامیڈک وہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی نظام ہر جگہ چلایا جا رہا ہے سندھ میں, اور اس کے لیے میں داد دیتا ہوں جناب شاہ صاحب کو, چیف منسٹر صاحب کو, بلاول بھٹو صاحب کو, اور تمام جو علاقے کے معززین ہیں, خورشید شاہ صاحب, سمرو صاحب, سب یہاں پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت انشاءاللہ جزا عطا فرمائے گا. ابھی ہم ملنے گئے ہیں ان بچوں کو, ماؤں کو جو کہ یہاں پر اس وقت پناہ گزین ہیں, پتہ نہیں کس کس علاقے سے آئے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ سکر کے قرب و جوار سے بھی اپنا خاندان یہاں پر موجود ہیں اور ان کو خوراک اور پانی اور اس کا انتظام ان کو کیا جا رہا ہے. میں نے اور بلاول بھٹو صاحب نے ان ماؤں سے اور بچوں سے گفتگو کی ہے. ان کو یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ ان کے تمام جو ان کے جو مطالبات ہیں انشاءاللہ
حد المقدور ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس میں ان کے مکانات تباہ ہوئے ہیں ان کا جو معاوضہ ہے، جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو تو 10-10 لاکھ روپیہ وفاق سے اور مجھے یقین ہے اپنا سندھ حکومت سے بھی ان کو کمپنسیشن دی جا رہی ہے، لیکن یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے۔ جن کے پیارے بچڑ جائیں وہ تو عمر بھر کے لیے ان کی زندگی اندھیری ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے، ان کو یہ ہمارا فرض ہے کہ مل کر ہم ان کی مدد کریں۔ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مکان تباہ ہو گئے ہیں۔ آج سے سندھ میں جو 25,000 روپیہ ہم نے طے کیا تھا مشاورت کے ساتھ وفاق میں کہ فی گھر، تاکہ فی الفور وہ کوئی اپنی جو ضروری چیزیں جو وہ خرید سکیں، تو 25,000 روپیہ فی گھرانہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آج سے اس کی ترسیل ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ بہترین نظام ہے جہاں پر مکمل ڈیٹا موجود ہے، تمام انفارمیشن موجود ہے۔ اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ شفاف نظام اور کوئی ادارے میں نہیں ہے۔ ہم نے اس لیے یہاں پر یہ 25,000 روپیہ یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اسی بسپ کے ذریعے ہم تقسیم کریں گے۔ آج سے تقسیم شروع ہو جائے گی، اور میں نے کل رات پابند کیا ہے بسپ کے سیکرٹری کو کہ ایک ہفتے کے اندر جو 28 ارب روپیہ جو ہم بسپ کے حوالے کر چکے ہیں وہ تقسیم ہو جائے، اور اس میں اگر ایک ہفتے سے زیادہ تاخیر ہوئی تو پھر ہمیں افسوس ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ایک ہفتے میں یہ کام ہو جائے گا، لیکن یہ معاملہ یہاں پر نہیں رکا۔ بے پناہ چونکہ بارشیں ہوئیں، بے پناہ تباہی ہوئی، اس میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ معاملہ 28 ارب روپے سے کہیں زیادہ جائے گا، جس کے لیے انشاءاللہ وفاقی حکومت اس کے لیے تیار ہے۔ اس کے باوجود کہ معاشی صورتحال وہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ پچھلی حکومت نے جو معاشی صورتحال کو برباد کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ خدمت کا وقت ہے۔ ہمیں خدمت کی بات آج کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر جو اتحادی حکومت ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے، JUI ہے، MQM ہے، BAP ہے، اور BNP ہے، اور دوسری دیگر جماعتیں، انشاءاللہ مل کر ہم انشاءاللہ اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے۔ آج ابھی میں نے ایک ہیلی کاپٹر میں جا کے دورہ کرنا ہے، ایک ہمارے جگہ پر باقاعدہ پریزنٹیشن دی جائے گی، وہاں پر میں انشاءاللہ پھر دورے کے بعد آج بلاول بھٹو صاحب کی مشاورت کے ساتھ اور وزیر اعلیٰ صاحب کی مشاورت کے ساتھ میں کچھ اعلانات بھی کروں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنی طرف سے اور تمام اتحادیوں کی طرف سے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس مصیبت وقت میں اکیلے نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک کہ آخری خاندان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، ہم انشاءاللہ ہم دن رات محنت کریں گے۔ میں سندھ حکومت کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، شاہ صاحب آپ کو، اور جناب چیئرمین آپ کو، خورشید شاہ صاحب آپ کو، JUI کو، تمام ساتھیوں کو، اور میں یہاں پر وزیر جو بجلی ہیں پاور خرم دستگیر صاحب کے ساتھ لایا ہوں۔ یہ یہیں رہیں گے سندھ میں جب تک کہ بجلی گھر چل نہیں جاتے، پانی اتر نہیں جاتا، یہ یہیں رہیں گے۔ ان کے ساتھ ایک سینئر ایڈیشنل سیکرٹری بھی آئے ہیں تاکہ جہاں جہاں ممکن ہو وہاں پر پانی اترے اور یہ جو ہمارے گریڈ اسٹیشن جو ہیں وہ چل پڑیں۔ یہ یہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور دورے کرتے رہیں گے سندھ حکومت کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی ان کا رابطہ رہے گا تاکہ پوری معاونت ہو۔ افواج پاکستان اس میں اپنا بھرپور کردار وہ بھی ادا کر رہی ہیں، NDMA اور PDMA کے ساتھ ساتھ۔ NDMA دن رات کاوشیں کر رہی ہیں، PDMA دن رات کاوشیں کر رہی ہیں۔ میری کل رات سپہ سالار جنرل باجوہ سے بات ہوئی تھی، میری کل رات جو ہمارے نیول چیف ہیں نیازی صاحب، ان سے میری بات چیت ہوئی تھی ٹیلی فون پر، اور دونوں نے مجھے کہا کہ وہ پوری طرح انہوں نے انسٹرکشن دے دی ہیں، اور افواج پاکستان کی یونٹس دن رات جہاں جہاں پانی ہے بوٹ چلا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر۔ مجھے نیول چیف نے بھی کہا کہ ہم سندھ حکومت سے ہمارا بڑی کلوز کوآپریشن ہے۔ انشاءاللہ ہم اس تعاون کو مزید یقینی بنائیں گے انشاءاللہ، اور مل کر ہم اس آفت کا مقابلہ کریں گے۔ یہ
30 سال میں بلکہ 40 سال میں سندھ میں اس سے بڑی شاید شدید بارشیں، طوفانی بارشیں نہیں ہوئیں. مجھے 2010 کا جو آیا تھا سیلاب جنوبی پنجاب میں، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. آج جب میں نے اوپر سے فضائی دورہ کیا تو یہ اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس وقت میں، امتحان کے وقت میں، ہم پوری طرح جٹ جائیں اور مل کر سیاست کو ایک طرف کریں. وہ ہوتی رہے گی، مل کر ہم دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بلاول بھٹو صاحب آپ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہمارا اس مشکل وقت میں، جب پورا صوبہ ہمارا ان مانسون کے بارشوں کی وجہ سے سیلاب سے متاثر ہے، آپ یہاں پہنچے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو نقصان آپ دیکھ رہے ہو، میں نے تو اپنا زندگی بھی اتنا نقصان، اتنا تباہی کبھی نہیں دیکھا ہے. جو ہمارے ریکارڈز کے مطابق، جب سے برٹشرز ہمارا ریکارڈز رکھ رہے تھے بارشوں کے، اس سے زیادہ کبھی نقصان نہیں ہوا ہے. نہ صرف فصلوں کو نقصان ہوا ہے، لوگوں کا گھر کو نقصان ہوا ہے، شہروں کو نقصان ہوئے ہیں، تو دیہاتوں کو نقصان ہوا ہے. ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہم سیلاب کے متاثرین کو، مانسونز کے متاثرین کو امداد پہنچا رہے ہیں. جتنا بھی جلدی یہ سلسلہ شروع ہو جائے انشاءاللہ تعالی اتنا ہی بہتر ہوگا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں اور اب پختونخوا میں بھی یہ سیلاب کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ پورا پاکستان کے لیے ایک امتحان ہے. ہم آپ کے اس بات کو بالکل انڈورس کرتے ہیں کہ یہ سیاست کی نہیں، خدمت کا ٹائم آ گیا ہے، اور ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے کہ پاکستان کے سارے سیاسی جماعتیں کو ایک ہو کے اس مشکل کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تاکہ ہم شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں اپنے عوام کا ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا سوچ سکتے ہیں. فوری طور پہ اس وقت ہمیں ریلیف اور ریسکیو پہ لگے ہوئے ہیں. آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف جو ہمارا عوام کا گھروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، لیکن جو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کو بھی دیکھیں گے. اس وقت ہم میڈیا سے اور اب پورا قوم سے رکھتے ہیں کہ جو بھی امداد دیا جا سکتا ہے، جو بھی مدد دیا جا سکتا ہے، وہ ہم ویلکم کرتے ہیں. ہمارا سب سے جو اس وقت ضروری چیز ہے وہ ٹینٹس ہے. صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اپنے طرف سے جتنا کر سکتے کر رہے ہیں. جن کے پاس بھی ٹینٹس ہوں گے وہ اگر آپ پہنچا سکتے ہیں، مدد دے سکتے ہیں، تو یہ ہمارا سب سے پہلے ضرورت ہے. سیکنڈ ضروریات جو ہمارا ہے وہ ریشنز کا سلسلہ ہے، جو سارے یہاں کے لوگ مل کے مدد کر رہے ہیں. حکومت بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں. جو بھی اس پہ پچن کر سکتے وہ ہمارا ایفرٹس کا دیٹ ول بی ویری ہیلپ فل. آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سکھر براج دکھائیں گے کہ وہاں کا سیلاب کا صورتحال کیا ہے. پھر ہم جو ہیلی کاپٹر کے تھرو پورا اس لیفٹ بینک کی طرف جو نقصان ہوا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی دکھائیں گے. شاہ صاحب اس کے لیے میرے خیال ایک منٹ بول لینا. جی، میں پرائم منسٹر صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرمین بلاول صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس مشکل وقت میں وہ سندھ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے تکلیف دیکھی ہے جو لوگوں کو اس وقت ہو رہی ہے. مجھے پوری امید ہے کہ وفاق کے ساتھ مل کے ہم اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں سب کی رہنمائی کے ساتھ، سب پولیٹیکل پارٹیز کی یہ اپیل ہے. اور خاص طور پہ میں نے کل بھی کہا تھا، میڈیا سے اپیل ہے کہ آپ بھلے سندھ حکومت کو کرٹیسائز کریں لیکن ادھر آئیں اور لوگوں کی حالت دیکھیں تاکہ ہمیں انٹرنیشنل مدد بھی مل سکے. ہمیں اس وقت اکوپمنٹ کی سخت ضرورت ہے. وہ اکوپمنٹ جس میں ٹینٹس، جیسے چیئرمین بلاول صاحب نے کہا، ٹینٹس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ماسکیٹو نیٹس اور راشنز. جو بھی مدد کر سکتا ہے، میں مخیر حضرات سے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، بڑی آرگنائزیشن، سب سے کہوں گا کہ اس وقت خود آئیں اور لوگوں کی مدد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر صاحب کو سندھ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقیناً پرائم منسٹر صاحب کی اس بات سے اور بلاول صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے وہ بلا تفریق خدمت کا ہے، اور اس وقت پورا ملک اس آفت سے ہے. پہلے تو ہمیں اجتماعی طور پر اللہ کے حضور پیش ہو کر توبہ کرنی چاہیے.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।